الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم۔ یہ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ہے۔ اس رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ منافقین کی قباحتیں اور برائیاں بیان کی تاکہ ہم اس سے بچنے والے بنیں۔ یہ منافقین کی حالت ایسی تھی کہ انہیں مسلمانوں کے سامنے بھی صفائی پیش کرنی پڑتی اور کافروں کے پاس جا کر بھی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت آتی تھی، اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے بھی ملتے تھے، تو کفار ان سے سوال کرتے کہ تم مسلمان ہو یا ہماری پارٹی میں ہو، ہمارے گروہ میں ہو، اور اسی طرح یہ کافروں سے بھی ملتے تھے، تو مسلمانوں کے پاس جب آتے تو مسلمان بھی ان سے سوال کرتے کہ بھئی تم حقیقت میں مسلمان ہو یا صرف ہم کو ہمارے سامنے زبان سے اقرار کرتے ہو اور کافروں کے ساتھ بھی ملتے ہو۔ اس لیے ان کو دونوں جماعتوں کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی تھی۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو مسلمان ان سے سوال کرتے تھے کہ تم ہمارے پاس تو آتے ہو، ہمارے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتے ہو، لیکن جب کفار کی میٹنگیں ہوتی ہے، ان کی سازشیں ہوتی ہے اور ان کے جو سردار ہے آپ ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے آپ کے تعلقات ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، تو تم مسلمان ہو بھی یا نہیں؟ تو اب یہ مسلمانوں کے سامنے کیا کہتے تھے؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے، اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب وہ لوگ یعنی وہ منافقین لوگ جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن دوسری طرف کیا حال تھا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ لوگ اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے تھے، یہاں کہا شیطانوں سے، شیطان سے کون مراد ہے؟ یا تو کافر مراد ہے، جو پکے کافر تھے اور سب کو معلوم تھا، ان کا کفر کھلا ہوا تھا، تو جب ان کافروں کے پاس جاتے تھے، یا پھر خود وہ منافقین کے جو سردار تھے، خود اپنی پارٹی اور اپنی جماعت کے جو رئیس تھے، سردار تھے، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ، یہ کیا تھے؟ منافقین کے سردار تھے، لیکن وہ باہر نہیں آتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے، ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ منافقین جو ان کی ماتحتی میں تھے، ان کی سرکردگی میں تھے، یہ منافقین جب اپنے سرداروں سے ملتے تھے تو وہ سردار بھی کہتے تھے کہ بھئی دیکھو تم ہم کو تو یہی کہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تم حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے ہو، لیکن تم مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ملتے ہو، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو، جماعت میں بھی شریک ہوتے ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم سچے مسلمان بن گئے ہو؟ تو یہ لوگ جواب میں اپنے سرداروں سے یا کافروں سے کہتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہی ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اب رہی بات کہ مسلمانوں سے کیوں ملتے ہیں، منافقین سردار کہتے ہیں کہ جب تم ہمارے ساتھ ہو تو مسلمانوں سے کیوں اتنا زیادہ ربط رکھتے ہو؟ کافر لوگ یہ سوال کرتے تھے، تو جواب میں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں مذاق کیا کس سے جاتا ہے؟ اپنے دوست سے، جس سے ہمیں محبت ہو، تعلق، ہم اس کا مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرنا جس کو کہتے ہیں۔ یہ صرف دل لگی کے لیے ہوتا ہے، خوش طبعی کے لیے، آپس میں خوش ہونے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، جس کو کہتے ہیں ٹھٹھا کرنا۔
مستہزئون کا معنی یہی ہے، مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانے میں سامنے والے کی ذلت کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی رسوائی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ استہزاء بھی اسی کو کہتے ہیں، مذاق اڑانا۔ تو یہ منافقین کہا کرتے تھے کافروں سے مل کر کہ ہم تو تمہارے ساتھ حقیقت میں ہیں، حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے۔ کیا بیوقوف بنانے کے لیے؟ منافقین کہتے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کے پاس جا کر زبان سے صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ مسلمان اتنے بیوقوف ہے کہ ہم کو سچے مسلمان سمجھ جاتے ہیں۔ منافقین ایسا کہا کرتے تھے، ہم کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں، اب ہمارے ساتھ معاملہ بالکل ایسا کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ اچھے سے برتاؤ بھی کرتے ہیں، ہمارے جان مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، آپس میں ہمارے ساتھ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، جب وہ جہاد کرتے ہیں غنیمت میں مال ملتا ہے وہ مال ہم کو دیتے بھی ہیں۔ تو منافقین یوں کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں اور ہم ان کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں ان کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ صرف دنیاوی اغراض، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ کر ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ منافقین کہا کرتے تھے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اپنے سرداروں سے یہ بات کیا کرتے۔ دیکھیے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہاں جب یہ تذکیر آیا کہ وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لقوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کافروں کے پاس جو شیطان جیسے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا شیاطین، اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، تو لفظ کیا استعمال کیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ اس کا معنی ہے جب وہ تنہائی میں ان سے ملتے ہیں۔ ایک ہے صرف ملاقات کرنا، مسلمانوں کے لیے کہا صرف ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنا کس کو ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا میں نے فلاں کی ملاقات کی، تو ملاقات راستے میں چلتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، ایسے ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی، مسجد میں آیا تو ملاقات ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے تنہائی میں بطور خاص ملنا، خلو الی شیاطینہم، خلا کہتے تنہائی میں ملنا۔ تنہائی میں کب ملا جاتا ہے؟ جب پہلے سے ساری تیاریاں ہوتی ہے کہ فلاں وقت پر تم یہاں آ جانا، فلاں وقت پر میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، یہ پرسنل میٹنگ ہے۔ اس وقت سب کو شریک نہیں کیا جاتا، خاص میٹنگ ہے اس میں شریک ہوتے۔ تو منافقین جو تھے کافروں کے ساتھ تو ان کی خاص میٹنگوں میں ملا کرتے تھے، اور مسلمانوں سے صرف ایسے ہی ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ملاقات رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یوں نہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے صرف مسلمانوں سے کبھی سرسری ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ اور وہاں تک معاملہ کیسا تھا؟ کافروں کے ساتھ ان کی پرسنل میٹنگوں میں شریک ہوتے، تنہائی میں ملتے تھے، عام مجمعوں میں نہیں۔ مسلمانوں سے تو عام مجمعوں میں مسجد میں آئے تو مل گئے، راستے میں چلتے ہوئے ملاقات ہو گئی، لیکن یہاں خاص میٹنگوں میں ملتے۔ یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، ہمارے زمانے میں بھی رہا ہے۔ ہم کو بہت سی مرتبہ مسلمانوں کے مجمع میں آ کر کوئی لوگ دو چار الفاظ ہماری ہمدردی میں بول دیتے ہیں اور ایسا بیان دے دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہی آدمی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ان کی زندگی کو جانچا جائے تو وہ کفاروں کے ساتھ اور ہمارے ہی دشمنوں کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگیں کرتے ہیں، تنہائی میں ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ دوسری بات، جب منافقین مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ کہا قرآن نے، آمنا۔ مسلمانوں سے مل کر یوں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب منافقین سے ملتے ہیں تو عربی زبان جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، یہاں تاکید کے ساتھ بیان کیا، انا معکم، یقیناً، یعنی بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تاکید کے ساتھ نہیں کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور منافقین کے ساتھ تاکید کے ساتھ بالکل یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اور مسلمانوں سے تو صرف ملتے ہیں ان کا مذاق بنانے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں پوچھا بھائی اس صاحب نے کیا کیا، نماز پڑھ لی؟ تو آپ نے جواب میں کہا انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں ابھی یعنی عشاء کی نماز انہوں نے پڑھ لی۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز ان کی چھوٹتی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر جواب میں یوں کہا کہ ہاں انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس سے اتنا ہی پتہ چلے گا کہ ابھی اس وقت کی نماز پڑھ لی۔
لیکن اگر میں یوں پوچھوں کہ وہ ان صاحب کا نماز کا کیا ہوا، تم نے جواب میں یوں کہا وہ تو نمازی ہے، یا یوں تاکید کے ساتھ کیا، ارے اس میں کیا شک ہے، وہ تو بالکل نمازی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نمازی ہے یوں کہا تو ہر وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی کو تو نمازی کہا جائے گا۔ کوئی آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہو، تو اس کو نمازی نہیں کہا جاتا۔ جب جواب میں آپ نے یوں کہا کہ وہ آدمی تو نمازی ہے، مطلب ہمیشہ روزانہ پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا، منافقین مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہاں ابھی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں مسلمان ہو گئے، اور منافقین سے ملتے تھے تو کافروں سے ملتے تھے تو کیا کہتے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی ہم نے ایمان قبول کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں میں ان کی باتوں میں فرق تھا، اور یہ باتیں ان کی پرسنل میٹنگوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ وہاں جو باتیں ہوتی تھی مسلمانوں کے سامنے نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا تھا، ان کی میٹنگوں کو دیکھتا تھا، اور وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر کے ان کی ذلت کو ظاہر کر دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظاہر کر دیا اور ان کی پول کھل گئی۔ بہرحال پھر بھی وہ ذہن میں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ دیکھو یہ مسلمان تمہارے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے ہیں، تمہاری جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، غنیمت کا مال بھی تم کو دیتے ہیں، اس سے یوں مت سمجھ بیٹھنا کہ مسلمان بیوقوف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں اور آپ ان کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ مسلمان کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ تمہاری سرکشی کے باوجود تمہارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا رہے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کا مذاق کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بیوقوف تم بنا نہیں رہے ہو، بیوقوف تم بن رہے ہو۔ کیسے بن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، ان کو مدت دے دی کہ اچھا تم اپنے گمان میں سمجھتے رہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یہ بیوقوف بن رہے ہیں اور ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، تم دنیاوی فائدے حاصل کرنے میں بیوقوف بنتے رہو، اور اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اتنی ڈھیل دی کہ وہ اپنی سرکشی میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئے، یوں سمجھنے لگے کہ ہماری سازشیں کامیاب ہونے لگی ہیں، ہم کو اب فائدہ مل رہا ہے، یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر ہم فائدے لے رہے ہیں، اس لیے ہماری پلاننگ سب کارگر اور کامیاب ہو رہی ہے، وہ یوں سمجھنے لگے، اور یوں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہے کہ یہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر اچانک آخرت میں ان کے اوپر پکڑ آ جاوے گی، تب پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے اور یوں سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بیوقوف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ہم بیوقوف بن رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اور سرکشوں کو مہلت دیتا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کمزور ایمان والے یوں سوچنے لگتے ہیں کہ جب یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، تو پھر وہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے، اس کی حکومت کیوں بن رہی ہے، وہ اپنی سازشوں میں کامیاب کیوں نظر آتا ہے، مسلمان جب سچے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کفر کے اندر ان کی سرکشیوں میں مہلت دے رہے تاکہ بالکل پختہ ہو جائے، پھر برابر سے ان کی پکڑ آئے گی، اور وہ پکڑ ایسی آئے گی کہ ساری پوری زندگی پچھلے سارے زمانے کی جتنی سرکشیاں، جتنے ظلم ہیں، سب کا بدلہ اس میں آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو یہ منافقین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مذاق کرنے کی نسبت ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، لیکن کفار نے جب یوں کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مذاق ان کا اڑا رہے ہیں، تو ان کے جواب میں بھی یوں کہا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ جواب میں کہا، اس لیے لفظ یہاں استعمال کیا گیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ کہاں تک؟ یعمہون، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا اور ایک ہوتا ہے عقل کا اندھا۔
ایک لفظ عربی میں عمیون، جیسے آگے بھی آیت میں آ رہا ہے، عمیون کہتے ہیں آنکھوں کا اندھا جس کو نظر نہ آتا ہو، اور ایک ہے عمیہ جو دل کا اندھا ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتا ہے۔ یہ منافقین کی حالت کیسی تھی؟ آنکھوں سے تو دیکھتے تھے لیکن دل کے اندھے تھے۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم اپنے کام میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم کو مسلمانوں کی طرف سے بھی فائدہ ملتا ہے اور کافروں کی طرف سے بھی فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، عقل نہیں دوڑاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ آخر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے لوگ عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ، یہاں واپس اولئک ہے، جیسے وہاں مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سچے پکے مومن متقی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آیا تھا، اولئک علی ھدی من ربہم، وہاں جیسے بتایا تھا کہ وہ لوگ سے مراد کون؟ تو پیچھے ان کی جتنے صفات آئے ان کو ہمیں ذہن میں لانا چاہیے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے صفات بیان کیے تھے، کیا کیا بیان کیے تھے؟ کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے اس کے اندر سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء پر جو وحی آئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات مومنوں کی بیان کی تھی۔ اب منافقین کا ذکر کرنے کے بعد واپس کہا اولئک، وہ لوگ یعنی کون لوگ؟ جن کا تذکرہ ابھی تک پیچھے گزرا، یعنی وہ لوگ کہتے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن سے جب یوں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں ہم فساد نہیں مچاتے، ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اور وہ لوگ جو مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کا تذکرہ، یہ سارے صفات والے لوگ، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ یہ منافقین جو تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا خلط ملط تھا اور ان کے سامنے ساری دلیلیں آ چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی سامنے تھے اور سب پتہ چل چکا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو گویا ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں، ایک تو وہ پہلے سے کافر تھے تو کفر کو تو وہ جانتے ہی تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے سامنے اسلام بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ اب اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ اگر قبول کر لیں گے تو ہمارے دنیاوی فائدے چھوٹ جائیں گے، کافر جو ہمارے دوست تھے ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ اس ہدایت کو، اسلام کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو پسند کر لیا، گمراہی کو اختیار کر لیا۔ کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پائی کا حساب کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا اشتروا، خرید لیا، حساب لگایا انہوں نے۔ ان کے سامنے دونوں چیزیں آ چکی تھی، جسے ایک آدمی کے پاس ایک پتھر کا ڈھیلا ہو، اس کو ہم یہ کہیں کہ پتھر کا ڈھیلا پھینک دو اور ہم تم کو اس کے بدلے میں سونے کا ڈھیلا دیتے ہیں، تو اس نے کیا سوچا کہ بھئی دیکھو سونے کا ڈھیلا تو مجھے مل جائے گا، لیکن یہ پتھر کا جو ڈھیلا میرے پاس بہت زمانے سے ہے، بہت پرانا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اتنا پیارا، اور ہم برسوں سے اس کو رکھے ہوئے اس کو کیسے پھینک دیں؟ اس لیے ہم یوں کرتے ہیں جانے دو، سونا ہم کو نہیں چاہیے، ہم پتھر کا ڈھیلا اختیار کر لیتے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے کہ جس نے سونے کو چھوڑ کر پتھر کو پسند کر لیا، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ منافقین بھی ایسے تھے، ان کے سامنے ہدایت آئی، ساری دلیلوں سے واضح ہو چکا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا اور جو پہلے سے کفر اپنائے ہوئے تھے اسی پر وہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجارت کے لفظ سے استعمال کیا کہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوا۔ انہوں نے گویا ایک تجارت کی، دو چیزیں ان کے سامنے تھی، ایک چیز ہدایت تھی اور ایک چیز گمراہی تھی، لیکن ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو انہوں نے پسند کر لیا۔ پھر آدمی جو چیز خریدتا ہے نا، وہ خریدنے والی چیز اس کو محبوب ہوا کرتی ہے تو ہی تو وہ چیز لیتا ہے۔ جیسے میرے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، میں اس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو کیا کروں گا؟ 100 کا نوٹ اسے دے دوں گا اور وہ 100 روپے والی چیز میں لے لوں گا۔
کیا مطلب ہوا؟ اس لیے کہ وہ چیز مجھے پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس لیے 100 کا نوٹ دینا میں نے گوارا کیا۔ 100 کے نوٹ کے مقابلے میں وہ چیز پسند تھی۔ اگر 100 روپے مجھے زیادہ محبوب ہوتے تو میں وہ چیز نہ لیتا، 100 روپے اپنے پاس رکھتا، لیکن پھر بھی وہ دے رہا ہوں، اس کے بدلے دوسری چیز لے رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا کہ 100 کا نوٹ اتنا محبوب نہیں، وہ چیز زیادہ محبوب ہے۔ منافقین نے بھی ایسا ہی کہا، ان کے پاس گمراہی تھی، ہدایت ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے ہدایت کو نہیں لیا اور اپنی گمراہی کو اپنے پاس رکھا۔ آدمی اپنے پاس وہ چیز رکھتا ہے جو اسے محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ منافقین نے بھی گمراہی کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت کرنا بھی نہیں آئی، بالکل آشکارا اور واضح چیز تھی، ہدایت اچھی چیز تھی، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا، تو ان کو تجارت کرنا بھی نہیں آیا، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوا۔ وما كانوا مهتدين، یہی کہا ہے کہ وہ راستہ نہیں پا سکے، وہ صحیح تجارت نہیں کر سکے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ یہاں تک جو بیان ہوا ہے یہ سب منافقین کی قباحتیں اور برائیاں بیان کی۔ جس طرح یہ رکوع شروع ہوئی اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہے، اسی لیے یہاں کسی منافق کا نام بھی نہیں لیا ہے۔ لیکن یہ برائیاں بیان کیوں کی ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہاں کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ منافقین جب سنیں تو انہیں احساس ہو کہ کیا ہم اتنے برے ہیں، اور ہم جو اپنے خانگی میٹنگیں کر رہے ہیں اور وہاں باتیں کر رہے ہیں وہ ساری باتیں بھی یہاں آ رہی ہے، اس سے تو ہماری ذلتی ہو رہی ہے، ہم اتنے ذلیل اور رسوا ہیں، ان کو احساس ہو اور وہ ایسی صفات کو اور ایسی برائیوں کو چھوڑ دے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب مومنوں کے سامنے ایسی صفات آئے تو مومن سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صفات میرے اندر بھی ہو اور میں منافق بن گیا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بہت متفکر رہتے تھے، حالانکہ وہ تو صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول کی ان کو صحبت حاصل تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو لیکن اللہ کے یہاں منافق بن گئے ہو، ان منافقوں جیسی برائیاں تو ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے۔ جیسے مشہور واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی سنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ دیکھیے صحابی رسول ہے لیکن اس کے باوجود ان کی اتنی فکر تھی کہ حضور کی مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے، جو فکر ہماری ہوتی ہے، گھر جاتے تو وہ نہیں رہتی، تو ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اب ہماری حالت ہم خود سوچیں کہ ہماری حالت عام زندگی میں کیسی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جیسی صفات جو منافقین میں تھی وہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ برائیاں یہاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برائیوں سے اور قباحتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اس سے آگے جو بیان کیا، یہاں تک قباحتیں اور برائیاں بیان کی، آگے دو مثالیں دی ہیں، ایگزامپل دیے، چونکہ مثال دینے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، تو دو مثالیں منافقین کی دی ہے کہ منافقین کس جیسے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔